اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بزرگ آدمی تھا جو ایک جنگل میں رہتا تھا۔ وہ وہاں ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں بالکل اکیلا رہتا تھا۔ وہ دبلا پتلا، لمبا اور پھٹے پرانے لباس میں تھا، لیکن بہت مہربان اور شریف آدمی تھا۔ ایک رات جنگل میں ایک خوفناک طوفان آیا جس کے ساتھ موسلادھار بارش ہونے لگی۔ بزرگ آدمی اپنے کام میں مصروف تھا۔ جب اس نے دروازے پر دستک سنی تو اس نے دروازہ کھولا تو اس کے سامنے ایک شریف آدمی کھڑا تھا جو اس سے یوں مخاطب ہوا: جناب، میں ایک شکاری ہوں۔ میں جنگل میں شکار کرنے آیا تھا، مگر اس طوفان اور موسلادھار بارش کی وجہ سے میرے لیے شکار کرنا ممکن نہیں رہا، لہٰذا میں واپس نہیں جا سکتا۔ میں پناہ کی تلاش میں ہوں۔ اگر آپ مجھے رات یہاں گزارنے کی اجازت دے دیں تو میں آپ کا مشکور ہوں گا۔ اس بوڑھے نیک آدمی نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اسے اندر آنے کو کہا۔ اس نے اسے ایک تولیہ دیا کہ وہ اپنے آپ کو خشک کر لے، پھر اس نے پینے کے لیے اسے گرم دودھ کا ایک کپ دیا۔ شکاری نے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ یہ ایک چھوٹی سی جھونپڑی تھی جس میں ایک چھوٹا سا بستر تھا۔ صرف ایک شخص اس پر سو سکتا تھا۔ جناب، یہ تو ایک چھوٹی سی جھونپڑی ہے، 2 آدمیوں کے لیے بمشکل جگہ ہے۔ ہم دونوں یہاں کس طرح رات گزاریں گے؟ شکاری نے کہا۔ بوڑھے آدمی نے جواب دیا: درست ہے، یہ چھوٹی سی جھونپڑی ہے، لیکن اگر کسی شخص کی مرضی ہو تو انتظام کر سکتا ہے۔ اس جواب سے شکاری مطمئن ہو گیا۔ دروازے پر ایک اور دستک ہوئی، اس مرتبہ پہلے سے زیادہ بلند تھی۔ بوڑھے آدمی نے دروازہ کھولا۔ اب یہ ایک کسان تھا جو پناہ مانگ رہا تھا۔ جناب، میں ایک کسان ہوں، لیکن میں اس تیز بارش میں کچھ نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ میں گھر بھی نہیں جا سکتا۔ کیا آپ برائے مہربانی مجھے رات کے لیے پناہ دے سکتے ہیں؟ بوڑھے آدمی نے کسان کو اندر آنے کی اجازت دے دی۔ اس نے دودھ کا ایک گلاس پیش کیا۔ اب اس چھوٹی سی جھونپڑی میں 2 کی بجائے 3 آدمی تھے۔ کسان حیران تھا۔ اس نے کہا: جناب، یہ ایک چھوٹا سا کمرہ ہے، آپ کے پاس پہلے ہی ایک مہمان ہے، ہم اس چھوٹی سی جھونپڑی میں رات کیسے گزاریں گے؟ بوڑھے آدمی نے کسان کو بتایا کہ ایسی صورت میں وہ سو نہ سکتے تو کم از کم رات بھر کھڑے تو ہو سکتے تھے۔ باہر موسم مزید دشوار ہو چکا تھا۔ کسی شخص نے دروازے پر زور زور سے دستک دی۔ بوڑھا نیک آدمی دروازہ کھولنے کے لیے بڑھا، تاہم کسان نے اسے کہا کہ ایسا نہ کرے۔ اس جھونپڑی میں بمشکل ہم تینوں کے لیے جگہ ہے، ہم مزید لوگوں کو کیسے جگہ دے سکتے ہیں؟ بوڑھا نیک آدمی نہایت مہربان اور فیاض تھا۔ وہ لوگوں کو مصیبت میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس کے پاس جو بھی تھا وہ ہمیشہ دوسروں سے بانٹنے کے لیے تیار رہتا تھا۔ اس نے کسان سے کہا: باہر کا موسم خراب تھا، آپ پناہ چاہتے تھے، آپ نے میرے دروازے پر دستک دی اور میں نے آپ کے لیے اسے کھول دیا۔ تصور کیجیے کہ میں آپ کو اندر آنے کی اجازت نہ دیتا تو آپ کے ساتھ کیا ہوتا؟ دروازے پر ابھی تک دستخط ہو رہی تھی۔ بوڑھے آدمی نے کسان کی مزید کوئی بات سننے کا انتظار نہ کیا اور دروازہ کھولنے کے لیے تیزی سے بڑھا۔ اس مرتبہ وہاں ایک ماں سردی سے کانپ رہی تھی، اپنے 2 بچوں کے ساتھ تھی۔ بوڑھے آدمی نے دروازہ کھولا اور انہیں اندر آنے کو کہا۔ وہ اندر آ گئے۔ وہ عورت اور بچے کانپ رہے تھے۔ بوڑھے نیک آدمی نے کہا: دیکھو، یہ چھوٹے چھوٹے بچے کس طرح طوفانی بارش میں کیسے رات گزارتے؟ پھر اس آدمی نے بوڑھے آدمی سے معافی مانگی اور سب نے بات چیت میں رات گزار دی۔ ہنسی خوشی، یہ عظیم نیکی ہے۔ کسی کو مصیبت میں نہ دیکھنا، اس کی مصیبت کو، مشکل کو حل کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مشکلیں آسان کرے، آمین ثم آمین، اور ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ مدد کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ یہ ایک عظیم نیکی ہے جو اللہ تعالیٰ کو اس بوڑھے آدمی کی بہت ہی زیادہ پسند آئی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔